حیدرآباد کے علاقے ہلانہ کا علی آباد کالونی میں گزشتہ رات تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے درمیان غلام حسین شاہی پر مبینہ حملہ کیا گیا۔ غلام حسین شاہی کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی تقریباً 1 سے 2.5 سال قبل کی تھی، تاہم گھریلو تنازعات کے باعث 3 ماہ قبل ان کی بیٹی واپس والدین کے گھر آ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران انہیں مسلسل دھمکیاں دی جاتی رہیں کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ غلام حسین شاہی نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی بیٹی کے شوہر سراج جمالی، ان کے والد اسرار جمالی اور میر عبد الوہاب جمالی کی جانب سے انہیں پہلے بھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات ہونے والے حملے میں بھی انہیں افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ متاثرہ شخص نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ حیدرآباد کے قریب مسو گھڑی کے مقام پر نیشنل ہائی وے پر خوفناک ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ہائی وے پر ٹنڈو سعید خان اسٹاپ کے قریب تیز رفتار نامعلوم ٹرالر نے کار کو زوردار ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ چھلگری تھانے کی حدود میں پیش آیا، جہاں حیدرآباد سے مٹیاری جانے والی کار سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں فتح محمد مری اور علی مصطفیٰ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ساجن علی، مہر علی اور غلام مرتضیٰ کاتیار شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور جاں بحق افراد اور زخمیوں کو گاڑی سے نکال کر سول اسپتال حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق ٹنڈو آدم سے بتایا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد نامعلوم ٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شہید سینئر اینکر پرسن امتیاز میر کے قتل کیس میں انصاف کے لیے بھوک ہڑتال کا اعلان۔ ہم 16 تاریخ کو کراچی پریس کلب کے باہر شہید سینئر اینکر پرسن امتیاز میر کے قتل کیس میں انصاف کے حصول کے لیے بھوک ہڑتال کریں گے۔ شہید امتیاز میر کے قتل کو تقریباً 8 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن آج تک نہ ہمیں انصاف ملا اور نہ ہی اصل قاتلوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شہادت کے تقریباً 1 ماہ بعد صوبائی وزیر قانون ضیاء النجار نے میڈیا کے سامنے 4 افراد کی گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہی اس قتل میں ملوث ملزمان ہیں۔ بعد ازاں تقریباً 4 ماہ بعد ایک اور شخص کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا اور اے آر وائی نیوز پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہی شہید امتیاز میر کے قتل کا مرکزی سہولت کار ہے۔ تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 8 ماہ بعد گرفتار شدہ ملزمان کو ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی، جبکہ اس مقدمے کے فریادی ریاض میر کو عدالت میں مؤثر طور پر سنا جانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا۔ مزید تفتیشناک امر یہ ہے کہ کیس ایک تفتیشی آفیسر کے پاس ہونے کے باوجود اسے واپس لے کر سی ٹی ڈی کے تفتیشی آفیسر ایاز خان کے حوالے کر دیا گیا۔ ہمارا موقف ہے کہ مذکورہ آفیسر نے مقدمے میں نامزد ملزمان سے بھاری رشوت وصول کی ہے۔ اس حوالے سے جن افراد کے نام ہم نے مقدمے میں دیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، انسانی حقوق کی تنظیموں، صحافی تنظیموں اور تمام انصاف پسند شہریوں سے مطالبہ کرتے ہیں اس کیس کا فوری نوٹس دیا جائے، شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور شہید امتیاز میر کے قاتلوں اور سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سلاری کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ مرالہ کے نواحی علاقہ سید پور سے چپراڑ بند پر لگے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث علاقے میں دھواں پھیل گیا۔ آگ تیزی سے خشک گھاس اور جھاڑیوں میں پھیلتی رہی، جس سے متعدد درخت بھی لپیٹ میں آ گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کے باعث علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے، جبکہ درختوں کے قریب سے گزرنے والے راستے پر آمد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مقامی شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت آگ پر قابو نہ پایا گیا تو مزید درخت جل سکتے ہیں اور ماحولیات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں اور ریسکیو حکام سے مطالبہ کیا ہے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ جام شورو 2 ماہ قبل حیدرآباد کے نجی اسپتال میں مبینہ غفلت کے بعد جاں بحق ہونے والے خاتون آسماں سجاد کے شوہر پر خاتون ڈاکٹر کی جانب سے دھمکیاں، ہراسانی، عزت نفس مجروح کرنے اور رقم طلب کرنے کا مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 7 مارچ 2026 حیدرآباد کے نجی اسپتال تاج میڈیکل اینڈ ٹراما سینٹر میں زچگی کے دوران مبینہ طور پر اسپتال عملے کی غفلت کے باعث جام شورو کی رہائشی خاتون آسماں سجاد انتقال کر گئی تھی۔ واقعے کے بعد متوفی کے شوہر سجاد کمراٹی نے مسلسل احتجاج تحریک شروع کر رکھی تھی۔ مختلف مراحل میں تاج میڈیکل اینڈ ٹراما سینٹر انتظامیہ میں متعلقہ خاتون ڈاکٹر کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے 3 روز بھوک ہڑتال کیمپ بھی قائم کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسپتال انتظامیہ کی جانب سے متوفہ کے ورثہ سے صلح کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے، تاہم وقت گزرنے کے باوجود کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکی، جس کے بعد سجاد کمراٹی کی جانب سے احتجاجی سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔
FIR کے مطابق ڈاکٹر طاہرہ قمر جب اپنے دفاع کے لیے تاج میڈیکل اینڈ ٹراما سینٹر پہنچی تو سجاد قمراٹی 2 معلوم افراد کے ہمراہ آیا اور مبینہ طور پر پستول نکال کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ شور مچانے پر کچھ افراد بیچ بچاؤ کے لیے آ گئے، جس کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ دوسری جانب مقدمہ درج ہونے کے باوجود مارکیٹ پولیس نے سجاد قمراٹی کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ادھر متاثرہ نوجوان سجاد قمراٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جھوٹا مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نجی اسپتال انسانیت کی خدمت کی بجائے پیسہ کمانے کی فیکٹریاں بن چکے ہیں۔ انہوں نے ان کی نوجوان اہلیہ کی موت طبی نہیں بلکہ انتظامیہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں بھی کیس دائر کر چکے ہیں اور مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر نثار کھیڑو کی آج بدین کے مختلف شہروں میں آمد، دوسری جانب تلہار کی عوام تلہار کے ہستہ حال لنک روڈ کی تباہی پر غمزدہ، احتجاج۔ تلہار ہستہ حال لنک روڈ کے خلاف دیہاتیوں کا احتجاج، فوری تعمیر کا مطالبہ۔ بدین سے شہزاد میمن کی رپورٹ کے مطابق بدین کے تحصیل تلہار میں دیہاتی اتحاد کی اپیل پر مختلف دیہاتوں کے رہائشیوں نے تلہار، ڈنڈو، نئی نظامانی، ساجن سوائی اور ماتلی کو ملانے والی لنک روڈ کی طویل عرصے سے جاری ہستہ حالی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی بڑ چوک سے شروع ہو کر حیدرآباد بدین اسٹاپ تک پہنچی، جہاں مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے سڑک پر دھرنا دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ مظاہرین علی احمد شاہ، مظہر علی کیڑی، ثنا سمو، ہاشم سمو اور دیگر کا موقف تھا کہ مذکورہ روڈ کئی برسوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں شہری روزانہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خراب سڑک حادثات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، جبکہ تعلیم، صحت اور کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ احتجاجی رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ منتخب نمائندوں اور متعلقہ حکام نے بارہا وعدوں کے باوجود روڈ کی تعمیر اور مرمت کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ ماتلی لنک کی فوری تعمیر بحال کا اعلان کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ تلہار پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بدین رپورٹ شہزاد میمن۔ کراچی کے علاقے لیاری 36C کی رہائشی زینب دختر احمد مکسی نے کراچی کے رہائشی حیدر بھٹی والد محمد علی کے ساتھ پسند کی شادی کر لی۔ دونوں کا تعلق ایک ہی محلے سے بتایا جاتا ہے۔ نیو بہتا جوڑے نے اپنی جان مال کو لاحق ممکنہ خطرات کے پیش نظر متعلقہ اداروں اور اعلیٰ حکام سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ جوڑے کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی اور رضامندی سے شادی کی ہے، لہٰذا انہیں ہراساں کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ جوڑے کا حکام سے مطالبہ ہے کہ انہیں قانونی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی پرامن طریقے سے گزار سکیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے کہا، کپاس کاشتکاروں کی خوشحالی اور زرعی معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ رواں سال کپاس کی بہتر مارکیٹ اور مناسب قیمتوں سے کاشتکاروں کو بھرپور فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے بہاولپور میں نجی کھاد کمپنی کے تعاون سے منعقدہ کاٹن کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شگفتہ جبیں، ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور ڈویژن محمد جمیل گوری، مینیجر فارم ایڈوائزری ڈاکٹر سعید اقبال، محمد خالد، محکمہ زراعت کے افسران، کاشتکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے فیلڈ عملے کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاشتکاروں سے مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے جدید زرعی سفارشات کے مطابق رہنمائی فراہم کریں تاکہ کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام، کسان کارڈ، گرین ایگری مال، اپنا کھیت اپنا روزگار اور زرعی گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام سمیت متعدد کسان دوست اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد جمیل گوری نے بتایا کہ بہاولپور ڈویژن میں رواں سال 15,60,000 ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کی گئی ہے۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے کاشتکاروں کو بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے کہا کہ محرم الحرام ہمیشہ کی طرح امن، اتحاد، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی فضا میں گزرے گا، جبکہ ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے امن و امان کے قیام کے لیے مکمل طور پر متحرک رہیں گے۔ انہوں نے علماء کرام، مشائخ اعظام اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اسلام، وطن اور امن کے دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھیں، شر پسند عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر پنجاب مغل نواز کی خصوصی ہدایات پر محرم الحرام میں قیام امن، بین المسالک ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے منعقدہ قافلہ سفیر امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر عائشہ خان، مرکزی صدر متحدہ انجمن تاجران بہاولپور حافظ راؤ محمد خرم سلیم، صدر مرکزی انجمن تاجران سید اسرار حسین شاہ، سرپرست شاہی بازار میر جمال، صدر شاہی بازار محمد صابر، علامہ عبدالرزاق شائق، علامہ جاوید مصطفیٰ سعیدی، علامہ ریاض احمد اویسی، احسان احمد راحت سمیت انجمن تاجران مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔
بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ پہلا سالانہ امتحان 2026 جاری ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے پرچہ میں کنٹرولر امتحانات وحید الزماں حمدانی نے گورنمنٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور، گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول بہاولپور، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور، گورنمنٹ ویمن کالج یسمان، گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول 36 DNB یسمان اور گورنمنٹ ہائی اسکول 117 DB یسمان کے امتحانی سینٹرز کا معائنہ کیا۔ تمام سینٹرز میں امتحان شفافیت کے ساتھ جاری پایا۔ کنٹرولر امتحانات نے تمام امتحانی سینٹرز میں امتحانی ماحول اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ امتحان کو شفافیت کے ساتھ جاری رکھنے اور امتحانی SOPs پر عمل کرنے پر سپروائزری اسٹاف کی کاوشوں کو سراہا۔ کنٹرولر امتحانات اور سیکرٹری بورڈ نے کہا، وزیر پنجاب اور وزیر تعلیم کے ویژن کے مطابق شفاف امتحانی نظام کا قیام ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سینٹر ہمارے ریڈار پر ہے۔ کنٹرول روم سے ہر سینٹر کی آن لائن مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سپروائزری اسٹاف اور دیگر انسپیکشن ٹیموں کے ممبران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کو مزید احسن طریقے سے سر انجام دے اور اس امتحان کے انعقاد کو شفاف اور بوٹی مافیا سے پاک بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ ہمارے بیورو چیف اصغر مہر کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ پولیس کی بڑی کارروائی، مختلف علاقوں میں 3 پولیس مقابلے، 5 ریکارڈ یافتہ خطرناک ڈاکو ہلاک۔ تھانہ وانڈو پولیس نے ڈکیتی، رازدانی چوری اور دوران واردات شہری کو قتل کرنے جیسی درجنوں سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ خطرناک بین الاضلاعی 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ تھانہ گکھڑ منڈی پولیس مقابلے میں ڈکیتی، رازدانی چوری، موٹر سائیکل چوری اور بینکوں سے کیش لے کر نکلنے والی شہریوں کو لوٹنے سمیت 25 سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث مطلوب 2 خطرناک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ تھانہ گرجاک پولیس مقابلے کے دوران ڈکیتی، رازدانی چوری اور CCD پولیس سے مقابلہ جیسے درجنوں مقدمات میں مطلوب خطرناک ڈاکو اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کا کہنا تھا کہ پرامن اور محفوظ معاشرے کی تشکیل کے لیے جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کی بے یقینی ناگزیر ہے۔ قرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمہوریت کی مضبوطی اور ملکی استحکام میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ملک میں جمہوریت کے فروغ، آئین کی بالادستی اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخی جدوجہد بے مثال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری رانا محمد انتظار نے پارٹی کارکنان کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا۔ انہوں نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہر دور میں امریت، سیاسی انتقام اور غیر جمہوری قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جمہوریت کی شمع روشن رکھنے کے لیے اپنے قائدین اور ہزاروں کارکنان کی قربانیاں پیش کی۔ انہوں نے کہا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر کارکنان کی لازوال قربانیوں نے ملک میں جمہوری سوچ کو زندہ رکھا اور آج بھی عوام کے دلوں میں پیپلز پارٹی کے لیے احترام اور محبت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی ملک کو سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور قومی یکجہتی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ خان بیلہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب خان بیلہ کا اجلاس زیر صدارت صدر رانا محمد قاسم ہوا، جس میں احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ، رانا زاہد اقبال جنرل سیکرٹری، رانا محمد اکرم شاہد چیئرمین، مصالحتی کونسل ڈاکٹر اسد اللہ خان عباسی نائب صدر، محمد رمضان ذکی نائب صدر، رئیس حبیب احمد نائب صدر، ملک محمد ارشد نائب صدر، قادر بخش بھٹی نائب صدر، ملک وزیر احمد سیکرٹری اطلاعات سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر نائب صدر قادر بخش بھٹی نے عہدیداران اراکین پریس کلب خان بیلہ کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بیلہ سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب خان بیلہ کا اجلاس زیر صدارت صدر رانا محمد قاسم ہوا، جس میں احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ، رانا زاہد اقبال جنرل سیکرٹری، رانا محمد اکرم شاہد چیئرمین، مصالحتی کونسل ڈاکٹر اسد اللہ خان عباسی نائب صدر، محمد رمضان ذکی نائب صدر، رئیس حبیب احمد نائب صدر، ملک محمد ارشد نائب صدر، قادر بخش بھٹی نائب صدر، ملک وزیر احمد سیکرٹری اطلاعات سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر قادر بخش بھٹی نے عہدیداران اراکین پریس کلب خان بیلہ کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر ڈاکٹر اسد اللہ خان عباسی کو ان کے بیٹے ڈاکٹر ذیشان خان عباسی کی MBBS ڈگری مکمل ہونے پر مبارکباد دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں ڈاکٹر ذیشان خان عباسی کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسد اللہ خان عباسی نے دوستوں کو مٹھائی پیش کی۔
منشن آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق انصاف پریس کلب ممبران کی تحصیل منشن آباد گاؤں سید علی میں آمد صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان اور سی ای او الادیتہ بوہڑ کی قیادت میں صحافتی وفد کے ہمراہ سابق پارلیمنٹرین ایم این اے سید اصغر شاہ کے بیٹے امیدوار قومی اسمبلی بہاول نگر سید آصف شاہ سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات ہوئی۔ وہاں پر سی ای او الادیتہ بوہڑ، چیئرمین پنجاب نذیر احمد ڈوڈی، ڈاکٹر منور خان، فیاض مغل، منشا ڈھکو، سید ذاکر شاہ، محمد اسلم بٹی وغیرہ موجود تھے۔ امیدوار قومی اسمبلی بہاول نگر سید آصف شاہ نے تمام مہمانوں کا خوب ویلکم کیا اور بہت عزت احترام دیا۔ انصاف پریس کلب ممبران سے ملکی مقامی سیاست کے بارے مکمل تبادلہ خیال ہوا۔ سید آصف شاہ نے تمام مہمانوں سے تمام ایشوز اظہار خیال اور بہتر مشاورت کی۔ تمام ممبران نے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ممبران نے ان کے بزرگوں والد محترم سید اصغر شاہ کی خدمات کو خوب سراہا۔ بلا شبہ سید اصغر شاہ مرحوم تمام سادات خاندان میں ایک عظیم کردار اور بڑی اہم شخصیت کا نام ہے۔ انہوں نے تمام عمر شرافت کی سیاست کی، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ آپ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، آپ نے کبھی کرپشن، ناانصافی، کمپرومائز نہیں کیا، چور کا ساتھ نہیں دیا۔ علاقہ منشن آباد میں دریائے ستلج، ماڑی چکو کا بابا فرید پل کا کام، منشن آباد، منڈی صادق گنج، بری کا حاصل، ساڑو، میکلوڈ گنج اور دور دراز علاقہ جات بارڈر ایریا کے سینکڑوں گاؤں دیہاتوں کو بجلی، اسکول اور بنیادی ہیلتھ سینٹر اسپتالوں کی فراہمی۔ منشن آباد سے فورڈوا سید علی لنک پختہ روڈ اڈا فیڈر سے فدائی شاہ حبیب کا ماڑی چکو کا گاؤں تک کارپیٹ روڈ کی تعمیر کی۔ دیگر شہروں میں تمام ترقیاتی منصوبے اور دیہاتوں میں تمام یونین کونسلوں میں بہتر ڈیولپمنٹ پروگرام، خواتین کالج اور بوائز ڈگری کالج، ہائی اسکول، کمپیوٹر لیبارٹری، سرکاری اسپتال۔ منشن آباد میں بہتر علاج، معالجہ، طبی سہولیات کی فراہمی۔ سید اصغر شاہ کی حلقہ کی عوام سے گہری محبت اور لگاؤ اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انصاف پریس کلب کے تمام ممبران نے سید آصف شاہ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ آپ اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ آخر میں امیدوار قومی اسمبلی سید آصف شاہ نے اپنے ڈیرے پر تمام مہمانوں کو اچھی ضیافت، ناشتے کا اہتمام کیا، بڑے والہانہ پرتپاک طریقے سے مہمانوں کو الوداع کیا۔ دعائیہ کلمات سے اختتام ہوا۔